اللہ کی مدد اس گروہ کے ساتھ آتی ہے جو اس لائق ہو جائے کہ وہ دنیا کے اندر انسانوں کے تعلق کو اللہ سے جوڑے، وہ لوگوں کے دل و دماغ میں اپنی بڑائی کا سکہ نہ جمائے بلکہ اللہ کی بڑائی کا سکہ جمائے، وہ کسی قسم کے بھید بھاؤ اور فرق کے بغیر ساری دنیا کے انسانوں کا بھلا چاہے، اس گروہ کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے جو دنیا کے انسانوں کو ظلم سے نکال کر انصاف کا مزہ چکھا سکے۔ ایک بادشاہ، ایک علاقے کا بہت طاقتور بادشاہ، حالات ایسے آئے، موقع ایسا آیا کہ اس کو سرنڈر کرنا پڑا، ہتھیار ڈالے اس نے اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد چند دن کے بعد اس کے دل میں شوق آیا کہ میں بھی طواف کروں، میں بھی عمرہ کروں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ تھا، انہوں نے پرانے جاننے والے ایمان والے ان کے قافلے کے ساتھ کہا کہ بھی جاؤ ان کو عمرہ کرا لاؤ۔ وہ بادشاہ اپنے شاہی لباس کے ساتھ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد طواف کر رہا تھا۔ وہ شاہی لباس ایسا تھا کہ لمبا سا جبہ جو پیچھے سے لٹکتا ہوا اور گھسٹتا ہوا چلتا تھا۔ حالات اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے کہ یہ آدمی اسلام میں تو داخل ہو گیا تھا لیکن ابھی اسلام اس کے اندر داخل نہیں تھا، جیسے ہم میں سے اکثر کا حال ہے۔ ہم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں مگر اسلام ابھی ہمارے اندر داخل نہیں۔ طواف کے درمیان ایک دیہاتی آدمی اس کے لمبے چوڑے پیچھے لٹکنے والے لباس کے نیچے کے حصے میں اس کا پیر الجھ گیا۔ وہ پیر جو الجھا تو وہ لڑکھڑا گیا، وہ بادشاہ گرتے گرتے بچا اور غصے میں آ کر اس نے اس دیہاتی کا تماشا مارا۔ بادشاہ اس دیہاتی شخص نے آ کر امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب سے آ کر شکایت کی کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ان کے لمبے چوڑے لباس میں میرا پیر الجھ گیا اور اس سے پہلے کہ میں معافی مانگتا انہوں نے بھرپور تماچا میرے پر مار دیا۔ عمر نے کہا بلا کے لاؤ بادشاہ، طلب کیا جائے، یہاں بلاؤ۔ وہ بادشاہ بلایا گیا، کہا کہ ذرا وہ شکایت پھر دوہراؤ۔ اس نے بادشاہ کے سامنے وہ شکایت دوہرا دی۔ تو بادشاہ سے پوچھا حضرت عمر نے کیا کہتا ہو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں؟ ان کا یہ بالکل سچ بول رہا ہے، بالکل صحیح، مجھے غصہ آ گیا میں نے مارا۔ حضرت عمر نے کہا دیہاتی کھڑے ہو، جس جگہ پر جتنے زور سے اس نے تمہارے مارا تھا اتنے ہی زور سے تم اس کے تماشا مارو۔ وہ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا عمر امیر المومنین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کون ہوں اور یہ کون ہے؟ عمر نے کہا اس جملے پر تو درے میں ماروں گا، کوڑے میں ماروں گا، پہلے تم تو اس کے تماشا مارو، پہلے تم تماشا مارو، لیکن تمہارے جملے پر میں کوڑے کی سزا میں خود دوں گا تم کو۔ اس نے کہا عمر میں اسلام سے نکل جاؤں گا۔ عمر نے کہا کہ پھر کوڑے کی سزا کافی نہیں ہوگی، پھر تلوار ماروں گا، تیری گردن ماروں گا میں۔ تب اس شخص نے کہا ٹھہریے امیر المومنین، یہ طاقت آپ کے اندر کہاں سے آئی؟ عمر نے کہا تم میرے پیوند لگے ہوئے کپڑوں کو دیکھ رہے ہو، تم میرے کچے جھوپڑے کو دیکھ رہے ہو،
ہمیں جو دنیا میں اللہ نے اقتدار دیا ہے یہ اسی انصاف کے پیدا کرنے کے لیے دیا ہے. محل بنانے کے لیے نہیں دیا, بستر بنانے کے لیے نہیں دیا, کپڑے پہننے کے لیے نہیں دیا, تاج باندھنے کے لیے نہیں دیا. اگر میں یہ نہیں کروں گا تو جانتے ہو میں کوڑے مارنے میں تم پر دیر کروں گا, اللہ کا کوڑا مجھ تک پہلے شروع ہو جائے. یہ ہے اسلام. اللہ نے مدد کیوں کی تھی ان کی؟ اس لیے ان کی مدد ان کو اللہ نے کی تھی کہ وہ غریبوں کو, مظلوموں کو ان کے حق دلانے کے لیے تیار ہو گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی, وہ ایک قوم کے ساتھ مدد نہیں تھی. ایک کردار والے, ایک پیغام والے, ایک سماج میں صالح تبدیلی کے لانے کی صلاحیت رکھنے والے ایک تربیت یافتہ گروہ کے ساتھ اللہ کی مدد. اللہ کرے کہ یہ باتیں بے وقت ثابت نہ ہوں, یہ بر وقت ثابت ہوں. ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. کوئی بھی قوم, کوئی بھی گروہ اگر بہت دن تک آرام آرام سے جینے لگتا ہے, ایک بڑے آرام اور عافیت کے اور امن و اطمینان کے دن گزرتے ہیں, تو دھیرے دھیرے یہ حالات اس قوم کو نکما, ناکارہ, سست اور کاہل اور بزدل بنا دیتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات, جب اللہ تعالیٰ کسی گروہ کو سماج میں تبدیلی لانے کے لائق بنانے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو دنیا کی مختلف شرری قومیں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ جب اللہ تعالیٰ کسی گروہ کو سماج میں صالح تبدیلی اور دنیا کے انسانوں کی خدمت کے لائق بنانے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو آرام و راحت کے دن اس کے ختم ہو کر تکلیفوں, مصیبتوں, بلاؤں اور امتحانوں اور آزمائشوں کے دن شروع ہو جاتے ہیں. جو لوگ اللہ کے اس قانون کو جانتے ہیں وہ جب کسی مخصوص قوم پر, کچھ مخصوص گروہ پر تکلیفوں اور بلاؤں کا چاروں طرف سے حملہ دیکھتے ہیں تو جو لوگ اس قانون کو جانتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے, وہ گھبراتے نہیں. بالکل ان کا الٹا ریئیکشن ہوتا ہے. وہ ان چاروں طرف سے چلنے والے تیر اور نشتر کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہو نہ ہو اللہ کا انتخاب ہو چکا اور اللہ تعالیٰ کی فہرست میں نام لکھے جا چکے, یہی قوم کے افراد اٹھیں گے اور یہی دنیا میں سارے تبدیلی لائیں گے. جو لوگ اس قانون کو نہیں جانتے, جو اس غیبی نظام کو نہیں جانتے, وہ تو ساری دنیا کے حالات کو دیکھ کر اور اس قوم کے ساری دنیا میں ہر طرف سے آنے والی بلاؤں کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ مایوس ہوتے ہیں, گھبراتے ہیں, شک میں پیدا ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر, میں پھر کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر, آج کی دنیا میں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بلاؤں کا حملہ امت مسلمہ پر ہو رہا ہے. پوری دنیا کے میں ایمان والوں پر, مسلمان کہلانے والے مردوں اور عورتوں پر پوری دنیا کی زمین تنگ ہو رہی ہے. ہر دن ایک نئی آزمائشیں, ایک نیا حملہ لے کر آ رہا ہے. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ جو حالات ہیں, ان حالات پر ہمارا تاثر کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو تاثر اور ریئیکشن وہ ہے جو دنیا میں عام طور پر اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہو کہ اس کے دل پر ہوتا ہو, خوف, ڈر, مایوسی, سہم, سوالات, شکوک, شبہات. یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم. قرآن مجید میں ریئیکشن بتایا گیا
کچھ لوگوں کے پر ریئیکشن ہوتا ہے کیا ور رہا اولا دینوں، یہ بیچاروں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، یہ پاگل ہو گئے ہیں، اچھے بھلے جی رہے تھے خام خواہ چکر لینے لگے، کیا ہو گیا ان کو؟ یہ کون لوگوں کا ریئیکشن ہے؟ قرآن کی زبان میں دو قسم کے لوگ، ایک منافق جو اندر سے ایمان والے نہیں ہیں، اوپر سے ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسرے وہ والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں کے اندر بیماری اور روگ لگ گیا ہے، بزدلی کا، دنیا کی محبت کا، موت کے ڈر کا اور جینے کی تمنا کا، یہ بیماریاں ہیں۔ اور ایک ریئیکشن اور ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، جب وہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف کے لوگ ان پر حملہ کر رہے ہیں، پوری دنیا کی قومیں متحد ہو کر حملہ کر رہی ہیں، تو وہ یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ارے یہی تو وہ دن تھے جن کا پہلے سے اللہ رسول نے ہم کو خبر دی ہوئی تھی، واہ 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 واہ، ہمارا بھی انتخاب ہو گیا، ہمارا بھی نام لکھ گیا، ہماری بھی باری آ گئی، میرے اللہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمارے پیروں کو جما دیجیے گا، ہم کو برداشت کی قوت دے دیجیے میرے اللہ، اور ہماری مدد فرما دیجیے، اور پوری دنیا میں جتنے ناشکرے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجیے، ہم کو ہی ان گروہ میں شامل فرما دیجیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کا انتخاب تو ہو گیا، تبھی تو ایک قوم ستائی جانے لگی، اور جب پہلے پہل کوئی قوم ستائی جاتی ہے تو گیہوں اور گھن سب ستائے جاتے ہیں، سفید اور کالے سب ستائے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر چھٹائی ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ لیمحص اللہ الذین آمنوا، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو جمتے ہیں، وہ لوگ جو گھبراتے نہیں، جو قربانی کے راستے پر قدم اٹھاتے ہیں، جو اپنے دل کی دنیا کو ٹھیک رکھنے کی مضبوط کوشش کرتے ہیں، حالات ان کی ہمتوں اور عزائم کو اور بلند سے بلند تر کرتے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ چھانٹ کر ان کو آخری فتح کے لیے قبول فرما لیتا، اور باقی اللہ جانے کہاں جاتے ہیں۔ یہ بات جو میں نے ابھی کہی تھی کہ نارمل حالات قوموں کو بہت ناکارہ اور نکما بنا دیتے ہیں، یہ قرآن کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ عجیب بات ہے، ایک بات عرض کروں، دنیا کے سسٹم میں تبدیلی کا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ اترتا ہے تو قرآن و حدیث کے بے شمار اشارے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نظم عالم کی تبدیلی کا جو فیصلہ زمین پر اترتا ہے وہ سب سے پہلے سرزمین فلسطین پر اترتا ہے۔ کہیے اللہ اکبر۔ امام الہند، مجدد زمان، امام زمان، اس دور کے عظیم ترین مجدد اور رہنما حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے علماء سے درخواست ہے کہ وہ اس حوالے کو نوٹ کریں اور پھر جا کر اس کو پڑھیں۔ حجت اللہ البالغہ میں رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ اسراء اور معراج کے بیان میں بہت عجیب و غریب نقطے کا انکشاف کیا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا، میں تفصیل تو نہیں بتا سکتا، وقت کی تنگی ہے، کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس خلوت کی ملاقات کے لیے بلایا معراج کے سفر کے بعد، معراج کے سفر کے ذریعے، تو اس سفر کی ترتیب یہ بنائی کہ ان کو آ کر لے گئے جبریل امین مکہ مکرمہ سے
جبکہ آپ بیت اللہ میں حکیم کے مقام پر آرام فرما رہے تھے، اور وہاں سے آپ کو لے گئے اور پہلے لائے بیت المقدس، اور وہاں سے پھر لے گئے اوپر ایک عجیب و غریب قسم کی سیڑھی پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی وہ تنہائی کی ملاقات ہوئی عجیب و غریب، پھر واپس لائے، پھر اتارا مسجد اقصی میں، اور پھر وہاں مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت فرمائی اللہ کے رسول، اور پھر وہاں سے واپس پہنچائے گئے آپ کہاں؟ مکہ مکرمہ. تو یہ جو جاتے اور آتے دونوں میں روایات کے مطابق، اور بعض روایات صرف واپسی میں ذکر کرتی ہیں، لیکن یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ آپ کو لے جایا گیا تھا کہاں؟ مسجد اقصی. حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ کیوں لے جایا گیا وہاں، اس کی کیا حکمت تھی؟ اللہ کے فیصلوں کے راز اللہ جانے یا الراسخون فی العلم جانے. وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فی العلم. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بات یہ تھی کہ معراج کا سفر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کرایا گیا تھا وہ اس بات کا اعلان تھا جب امامت عالم تمام دنیا کے تمام خاندانوں اور قوموں سے لے کر بنو اسرائیل سے خاص طور پر لے کر اب امامت کبریٰ دے دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور دونوں مرکز جو ہیں، جو قبلے، یاد رکھیں دنیا میں توحید کے دو مرکز ہیں، ایک ہے بیت اللہ اور ایک ہے مسجد اقصی. یہ دونوں مرکزوں کا متولی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اب ایک شخص کو، اس کے واسطے سے امت کو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی امت کو. تو یہ اعلان کرانے کے لیے اللہ مسجد اقصی میں لائے اور وہاں نبیوں کی امامت کرائی، اور گویا نبیوں کی امامت کرا کر یہ اعلان ہوا کہ اب پچھلے نبیوں کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی کی امام کی اقتدا کریں، یعنی جب تک کہ محمد رسول اللہ کی اتباع نہیں ہوگی اور ان کا دامن نہیں تھاما جائے گا، پچھلے نبیوں کے اتباع کے راستے سے اب کوئی جنت تک نہیں جا سکتا. اب تو جو امام تھے وہ مقتدی بن گئے، اب باقی سب مقتدی بن گئے، اب امام ایک ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. تو یہ جو اتنا بڑا تبدیلی ہو رہی تھی دنیا میں، اس تبدیلی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی سے کرایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک سنت ہے کہ جب بڑے فیصلے اللہ کی طرف سے اترتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا نزول اولی، اس کا ظہور اولی مسجد اقصی پر ہوتا ہے، سرزمین فلسطین میں ہوتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ تو ہوئی ماضی کی بات. اب ایک مثال مستقبل کی. ہم سب یہ بات جانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر، قرآن کے بتانے کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی پاک اور صحیح احادیث کی وجہ سے، کہ جب آخری دور میں پوری دنیا سے مظلوموں کی مدد کا ایک نیا دور شروع ہوگا اور ظلم کے دور کا خاتمہ ہوگا، انصاف کا ایک نیا یگ شروع ہوگا، ایک نیا دور شروع ہوگا، تو اس دور کے آغاز پر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے ایک بار پھر زمین پر اتاریں گے. یہ سب کو ایمان ہے کہ نہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ نہیں؟ اب یہ بات سوچئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اتارنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کون سی طے فرمائی ہوئی ہے؟ وہی مسجد اقصی، وہی فلسطین اور وہی باب اللد. ماضی اور مستقبل دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئی. مثالیں اس کی اور بھی موجود ہیں. ان مثالوں کی وجہ سے جاننے والوں نے یقین کے ساتھ لکھا ہے اور سچ لکھا ہے کہ نظم عالم کی تبدیلی کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے جو زمین پر اترتے ہیں وہ سب سے پہلے کہاں اترتے ہیں؟ مسجد اقصی. اور اس عاجز کا احساس ہے، اس کو امید ہے اور اس کو انشاءاللہ یقین کی حد تک امید ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے زمین پر تازہ ترین حالات کی روشنی میں پوری امت کو اشارے دے دیے ہیں کہ نظم عالم کی تبدیلی کا وقت اب قریب ہے. پھر جملے کو دہرانے کی کوشش کرتا ہوں. فلسطین کی زمین پر تازہ ترین حالات جو رونما ہوئے ہیں، جن میں دنیا دیکھ کر حیران ہے، ہکا بکا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ظالم اور گھمنڈی مبالغہ مت سمجھیے گا گھبرائے ہوئے ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم کیا مرنے کے لیے اس طرح تیار ہو سکتی ہے. انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا. ایک طرف زبردست ہتھیاروں سے لے پوری دنیا کی تمام ظالم طاقتوں کی مدد سے مسلح اور آراستہ خونخوار بے رحم سنگدل صفاق کو طاقت ہے، وہ پوری طاقت جھونک رہی ہے، اور ایک طرف ننھے منھے بچوں کو روزانہ دفنایا جا رہا ہے. خون ہے کہ فوارے بہ رہے ہیں، لیکن سلام ہو اس قوم پر، سلام ہو اس کے نوجوانوں پر، سلام ہو ان کی عورتوں پر، سلام ہو ان کی کنواری بچیوں پر. بلا مبالغہ اس بات کو بے مبالغہ مت سمجھیے گا کہ وہ قوم مرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے. اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، حکیم محمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق جگر مراد آبادی کب یہ شعر کہہ کے گئے تھے کہ یہ مصرع کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے، یہ مصرع کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے. سرزمین فلسطین، اس پر ایک بہت بڑی تبدیلی کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماضی بعید میں اور بھی ہو چکا ہے. اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من أبنائنا وديارنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. یہ عجیب و غریب آیت ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. تورات میں یہ واقعہ موجود ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جس کو آج بائبل کہا جاتا ہے، اس کے اسموئیل چیپٹر میں یہ واقعہ پورا موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کا نام کا ذکر نہیں کیا. تاریخ کتابیں اور بائبل بتاتی ہے کہ ان نبی کا نام اسماعیل تھا یا اسموئیل تھا، اور نبی اسماعیل یا اسماعیل کے پاس یہ موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے یا کچھ اور پہلے کا واقعہ ہے. اس وقت یہ قوم کے نبی تھے، بگڑ چکے تھے بنو اسرائیل کے مسلمان، بالکل اس طرح جس طرح ہم آج کے مسلمان بگڑ چکے، اور ان کے اوپر دنیا کی ظالم طاقتیں اسی طرح ٹوٹ پڑی تھی جس طرح ہم پر ٹوٹ پڑی ہیں. اور پھر بالآخر ان کی قوم کے عمائدین اور خواص کا ایک وفد اپنے وقت کے پیغمبر اسماعیل کے پاس حاضر ہوا، اور اس نے آ کر یہ کہا کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیجئے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک منظم مسلح جد و جہد کریں تاکہ ہم اس ظلم کے چکر سے نکلیں اور اپنے کھوئے ہوئے دن واپس لائیں. اس نبی نے سابقہ تجربوں کی بنیاد پر غالباً اپنی اس قوم کے نمائندوں سے کہا کہ تم جانتے ہو اگر تمہارے لیے قتال اور مسلح جد و جہد کو لازم کر دیا گیا تو کیا تم اس قربانی کے میدان میں ٹھہر پاؤ گے؟ بھاگ کھڑے ہوگے تم؟ مجھ کو تو ایسا لگتا ہے. قوم کے ان نمائندوں نے جواب میں یہ کہا تھا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا. ظلم کی ہم پر حد ہو چکی، شیرازہ ہمارا منتشر ہو گیا، ہم تتر بتر ہو گئے، اپنے وطن سے بے وطن ہو گئے، اپنے بچوں سے دور ہو گئے. کیا ہمارا حال ہو گیا؟ کیا اب بھی ہم میدان میں نہیں اتریں گے؟ نہیں، اب بہت ہو گیا. تنگ آمد بجنگ آمد. جب کوئی قوم بہت زیادہ ستائی جاتی ہے تو پھر اس میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں قربانی دینے کے لیے. اب ہم بالکل تیار ہیں، آپ مت شک کیجئے اور ہمیں حکم دیجئے، منظم کیجئے، ایک امیر ہمارے لیے مقرر کیجئے، اور پھر ہم دیکھیں گے، آپ دیکھیے گا ہم کتنے قربانی دیں گے. میں نے پورا واقعہ سنانے کے لیے ان آیتوں کو نہیں پڑھا، ان کا وقت نہیں رہا. میں نے صرف اتنی بات یاد دلانے کے لیے یہ بات یہ آیت پڑھی ہے کہ یہ آیت خود بتاتی ہے کہ اس قوم کے لوگوں نے کہا ظلم بہت ہو چکا، اب برداشت سے باہر ہے، ہم کب تک یہ بزدلی کے دن گزاریں.
جانتے ہیں آپ یہ خدا کی طرف سے ایک انتظام ہوتا ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم. قوموں پر زندگی آتی ہے، چین، امن، اطمینان، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں. یہ قوم، جب وہ قوم جس کو ان فضول کاموں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، جب وہ سنجیدہ کام چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس کو مسلط کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر بلاؤں کو کہ تم اپنی مرضی سے اگر نہیں تو مجبوراً تم سنجیدہ مقاصد کے لیے جینا اور مرنا اختیار کرو، تمہارے لیے زندگی کے راستے بند.